أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج بخاری شریف کے درس کی محفل 10 مکمل ہو رہی ہے. آج 10 رمضان ہے اور فرسٹ رمضان میں ہم نے یہ محفل کا آغاز کیا تھا اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ پہلا عشرہ ہم بہت ہی خوبی کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں. آج 10 تاریخ کی رات ہے، 10 رمضان المبارک کی رات ہے اور 10 رمضان المبارک سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے. آج یعنی 10 رمضان المبارک حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا 10 رمضان المبارک کو. اس مناسبت سے یہ تاریخ آپ کے وصال سے منسوب ہے. آج کے اس سبق میں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چند حدیث پاک 3 یا 4 احادیث پاک بخاری شریف سے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات سے مالا مال فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ اسلام کی عظیم ترین خاتون ہیں جن سے اسلام کو فروغ ملا اور اسلام اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، پہلی ام المومنین ہیں اور اسلام کی عظیم خاتون ہیں. بڑے بڑے تاریخ دانوں نے خراج پیش کیا ہے. جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات کو دیکھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. انگلینڈ کے ایک تاریخ داں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن اوصاف کی مالکہ تھی، جیسے اوصاف ان کے تھے، کہتے ہیں غیر مسلم تو کیا مسلمان بھی، اہل ایمان بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے. جتنی کمالات اور جتنی عظمتیں ان کی ہیں وہ نان مسلم کیا مسلمان بھی شمار نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ نسوانی دنیا میں یعنی خواتین میں ایسی ہوش مند اور مدبر عورت دنیا نے پیدا نہیں کی ہے اور نہ کر سکتی ہے. تو جو لوگ مسلمان ہیں، جو نان مسلم تاریخ دانی بھی بہت خراج عقیدت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تاریخ کو پڑھ کر، ان کے اثار، ان کی قربانیوں کو پڑھ کر، دین کے تئیں ان کی تبلیغ کو پڑھ کر، اور جس سے وہ متاثر ہوئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. آج ہم عظیم خاتون ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ بات کرنے
کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلد ہے، خویلد، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے، حضور کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی آپ نے فرمائی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ نے دوسری شادی فرمائی، پھر ان کا بھی بعد میں انتقال ہوا۔ الغرض 2 شادیاں آپ کی ہوئیں، اور اس کے بعد جب دونوں شوہروں کا ایک بعد دیگرے انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تقریباً بڑے بڑے رؤسائے قریش جو صاحب مال تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا بزنس تھا، اور بہت مالدار خاتون قریش وہاں مکہ مکرمہ میں آپ مالدار خاتونوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کا بزنس بہت بڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، اور عزت کا حال یہ تھا کہ سارے قریش آپ کو طاہر سے یاد کرتے تھے، یہ ان کا مقام تھا، اور سارے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو ظاہری جو ہے مرتبہ بھی تھا اور باطنی مرتبہ بھی تھا، چونکہ آپ طاہرہ کہیں جاتی تھی تو ہر شخص کا دل مائل ہوتا تھا کہ ایسی پاک باز خاتون سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اور پھر آپ صاحب مال بھی تھی، تو اس اعتبار سے بھی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو جائے، اور لوگوں نے پیغام نکاح بھی بھیجا، لیکن حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح کو قبول نہ کیا، اور 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد تقریباً انہوں نے ارادہ ترک کر دیا کہ اب وہ تیسری شادی کریں۔ اسی اثنا میں انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ ہمارے اس علاقے میں رحمت عالم حضرت ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صادق الوعد ہیں، جن کی عظمتوں کا ڈنکا بج رہا ہے پورا علاقہ اور پورا مکہ مکرمہ، جن کی صداقت کی قسمیں کھاتا ہے، جن کے نام سے صداقت کو پہچانا جاتا ہے، اور صداقت ان کی شان ہے، ان کی پہچان ہے، صادق الوعد ان کا لقب ہے، وہ بڑے ہی تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی بزنس کے لیے کیوں نہ ان سے ان کا سہارا لوں، اور اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے مجھے ایک ایسے بھروسے مند شخص کی ضرورت ہے جو یقیناً صادق الوعد ہو، اور آج کے ڈیٹ میں ایسا شخص ملنا یہ ان کی نظر میں بہرحال انہیں یہ لگتا تھا کہ ایسا شخص ملنا ناممکن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا صادق الوعد ملنا محال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، اعلان نبوت ابھی حضور نے نہیں فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر اسے فروخت کرنے کے مقام پر تشریف لے جائیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا گیا، اور اس پیغام میں یہ بھی رہا کہ جو تنخواہیں جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دوگنا میں آپ کو پے کروں گی، ادا کروں گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ حضور نے امت کو تعلیم دی ہے کہ پیشہ اختیار کریں، بزنس اختیار کریں، اپنے کسب کریں، اور خود کی محنت سے روزیاں جو کمائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال لے کر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ ساتھ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک غلام بھی روانہ کیا، وہ غلام حضور کے ساتھ ساتھ رہے، اور جو واقعات رونما ہوئے، قصہ مختصر یہ کہ جو واقعات وہاں رونما ہوئے وہ انہوں نے دیکھا، غلام نے مشاہدہ کیا۔ وہاں اس علاقے میں، بصرہ کے علاقے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی حضور کی علامات دیکھ کر یہی بتایا،
اس غلام سے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. جو علامتیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ساری علامت ہم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں. اگر 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 بہت جلد جو ہے یہ اعلان نبوت فرمائیں گے تم ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ رہنا. چنانچہ یہ سارے واقعات وہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے میسرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال فروخت کیا اور پھر حضور تشریف واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے. حضور جب تشریف لا رہے تھے تو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر کے بالا خانے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا اور محسوس کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دو فرشتے پہرا دے رہے ہیں جو آپ کو سورج کی تمازت سے بچا رہے ہیں, آپ پر سایہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا اور دیکھتی ہی رہیں اور حضور کی طرف ان کا دل مائل ہونے لگا. غرض یہ کہ یہ واقعہ گزرا. غلام سے کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ واقعہ بیان کیا. میں بالا خانے سے یہ کیفیت ملاحظہ کر رہی تھی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, کیا تم نے بھی کچھ ملاحظہ کیا ہے؟ تو غلام نے یہی جواب دیا, آپ نے تو یہ دیکھا ہے, میں پورے راستے ہی ملاحظہ کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ دو فرشتے آپ کے سر پر سایہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں جو خرق عادت ہیں, اور ہم نے نستورہ راہب کی بات بھی سنی ہے. الغرض ہم نے یہ سارے معاملات راستے بھر دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور راستے بھر ان کے واقعات کو ملاحظہ کیا ہے. اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل حضور کی طرف جھک گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اس بات پر آمادہ ہوئی کہ اس بات کے لیے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو جائے. خدیجہ الکبریٰ نے 40 سال کی عمر میں نکاح کا ارادہ ترک کر دیا تھا. بڑے بڑے روسائے عرب, روسائے قریش نے ان کو نکاح کی دعوت دی, انہوں نے دعوت قبول نہیں کی. لیکن آج دیکھیں کہ وہی خدیجہ الکبریٰ کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا, حضور کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا, اور پھر حضور سے نکاح کرنے کا وہ ارادہ کرتی ہیں اور اپنے بھائی کی بیوی اور حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلاتی ہیں اور حضور کے حالات معلوم کرتی ہیں کچھ ایکسٹرا. اور اس کے بعد ایک سہیلی کے ذریعے سے, ایک فرینڈ کے ذریعے سے حضور کے پاس پیغام نکاح بھیجتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا. حضور نے اپنے اہل خانہ سے, اپنے لوگوں سے, اپنے خاندان والوں سے, اپنے چچا حضرات سے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام چچاؤں نے یہ کہ ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی خاتون جن کی طہارت کا ایک زمانہ مختلف تھا اور جن کی ہر ایک بار جن کی تعریف پورے مکہ مکرمہ میں مشہور تھی, ان سے کون جو ہے نکاح بھیجنے پر کون انکار کر سکتا تھا. سب نے یہی مشورہ دیا کہ بلا شبہ وہ پاکباز خاتون ہیں, وہ طاہرہ خاتون ہیں, ان سے نکاح کیا جائے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرات کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دولت خانے پر تشریف لائے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقد, حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عقد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا. اور اس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کا تاج حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سر پہ آیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی ام المومنین قرار پائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا اور پہلی ام المومنین ہے. اور کمال یہ ہے اور حضور کی محبت اس قدر ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے, اس قدر ہے کہ حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی حیات میں, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین بن کر اور زوجہ نبی بن کر تشریف لائی.
اور اب آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کس بنیاد پر کی، ریزن کیا تھا، تو خود حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہیں انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شادی کی، اس کا ریزن یہ ہے، میری رغبت کا ریزن یہ ہے کہ ان کی باتیں بڑی پیاری ہیں، ان کی باتیں بڑی پیاری ہیں اور وہ بڑے سچے اور صاف دل ہیں، صادق الوعد ہیں۔ ان اچھائیوں کی بنیاد پر ہم نے ان سے شادی کی ہے، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی چوائس کا جو سبب ہے وہ سبب کتنا پیارا ہے، حسن خلق، اچھا اخلاق اور سچی بات، یہ وہ حضور کے وہ صفات ہیں جن کی بنیاد پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دل حضرت سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ کا عالم یہ تھا کہ سارا سامان اور سارا مال حضور کے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو خدیجہ الکبریٰ نے ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہی، قدم بقدم حضور کے ساتھ رہی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت فضیلت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی خدمات کی بنیاد پر انہیں مانتے بھی بہت تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون تھی جو مکہ المکرمہ میں جن کی مال و دولت، جن کا مال اور جن کی دولت معروف تھی، وہ اپنی سوسائٹی میں سب سے رئیسہ سمجھی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو رئیسہ ہوتا ہے وہ کھانے میں بھی تکلف کرتا ہے، اس کے پاس کھانے کی بھی جو طرح طرح کے اقسام ہوتے ہیں، پہننے کے بھی ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ خدیجہ الکبریٰ جو شادی سے پہلے جن کا کھانا اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا تھا اور جن کا پہننا بھی بڑا اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا تھا، ان خدیجہ الکبریٰ کی سیرت یہ تھی کہ ان کی سیرت رسول کی سیرت میں ڈھل گئی تھی، ان کا کردار حضور کی کردار کا آئینہ دار ہو گیا تھا۔ حال یہ تھا کہ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانِ نبوت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن میں، مٹی کے برتن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کچھ تناول فرما رہی تھی، مٹی کا برتن تھا اور اس میں کھا رہی تھی، سوکھی کوئی چیز تھی وہ تناول فرما رہی تھی، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کاشانِ نبوت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کچھ کھا رہی ہیں، قریب آ کر دیکھا تو فرمایا کیا کھا رہی ہو، اتنی مزہ لے کر کیا کھا رہی ہو، کون سا کھانا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہ جو ہے دلیا ہے، میں وہ کھا رہی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے چھوڑ دیتی، یہ چیز میرے لیے چھوڑ دیتی اور تم اپنے لیے روٹی بنا لیتی، روٹی کھا لیتی بنا کر، یہ میرے لیے چھوڑ دینا تھا۔ تو اس مقام پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ، جسے آپ کی صحبت میں اثر آ گئی ہو، جسے آپ کا قرب حاصل ہو گیا ہو، جو آپ کی تربیت میں ڈھل گیا ہو، اسے پھر فقر پسند ہوتا ہے، اسے جو ہے امیری پسند نہیں ہوتی، غریبی پسند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کمال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ شادی سے پہلے جن کا عالم یہ تھا کہ قیمتی کپڑے جوڑے ہوا کرتے تھے، اب وہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے پیوند لگا کر لباس پہنتی ہیں، اپنا سارا معلوم متا دین کے لیے قربان کر دیا، مذہب کے لیے قربان کر دیا اور اپنے لیے دین پسند کیا، حضور کی پسند فرمائی، اپنے لیے حضور کا انتخاب پسند فرمایا، حضور کی جو ہے محبت پسند فرمائی اور دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ ایک روز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے مبارک میں پیوند لگا رہی تھی، کپڑا پھٹ گیا تھا، وہاں پیوند لگا رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانِ نبوت میں آئے،
دیکھا آیت حضرت خدیجہ الکبریٰ پیوند لگا رہی ہیں تو فرمایا کہ خدیجہ اس کپڑے کو چھوڑ دیتی اور نیا کپڑا پہن لیتی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی سنت پیاری ہے, آپ جس طریقے سے پسند کرتے ہیں مجھے وہ پسند ہی کافی ہے, مجھے آپ کی محبت کافی ہے, آپ کی قرب کافی ہے, مجھے اور کوئی چیز دنیا کی نہیں چاہیے, مجھے آپ کا قرب چاہیے اور آپ کی رضا چاہیے. اللہ اکبر. یہ انداز ہو گیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم خاتون ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول فرمایا, سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول فرمایا. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے وضو آپ نے فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نماز آپ نے, اسلام میں نماز آپ نے ادا فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی عظیم خاتون ہے, بڑی عظیم خاتون ہے. کتب احادیث میں آپ کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے لوث محبت فرماتے تھے, بے پناہ محبت فرماتے تھے. حدیث کی کتابوں میں بڑی روایتیں موجود ہیں. میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال رمضان المبارک میں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موقع سے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو کروں گا. آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں بیان کرنی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے حوالے سے جو مدد کی ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا. حضور نے سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد ہر لمحہ وہ حضور کی مدد کرتی رہی اور ہر موقع پر حضور کے ساتھ ساتھ وہ رہی اور ہر حال میں وہ حضور کے ساتھ رہی. حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہر وقت وہ حضور کے لیے حاضر رہتی تھی اور ہر مقام پر وہ حضور کا ساتھ دیتی تھی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بہت پیار فرماتے اور محبت فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ایک روز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جن کا نام حالہ تھا, حالہ یہ حضور کی خدمت میں آئیں, حضور کی خدمت میں آئیں اور حضور سے اجازت طلب کی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ آواز سنی تو انہیں ایسا لگا حضور کو کہ حضرت خدیجہ ہوں, کیونکہ دونوں بہن تھیں اس لیے آواز دونوں کی میچ ہوتی تھی, ملتی تھی. تو حضرت خدیجہ حضرت حالہ کی آواز سن کر حضور کانپ سے گئے. حضرت خدیجہ کو یاد کر کے حضور کانپ سے گئے اور کہا فقالت اللہم حالہ. پھر فوراً حضور نے خیال فرمایا کہ یہ تو حالہ کی آواز ہے, تو فرمایا یا اللہ یہ تو خدیجہ نہیں حالہ ہیں, یہ خدیجہ نہیں یہ حالہ ہے ان کی بہن. قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے غیرت آئی, مجھے رشک ہوا. میں نے کہا آپ ہر وقت ہمیشہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک عورت کو آپ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کو انتقال کی ہوئی ایک زمانہ گزر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بدل عطا فرمایا, ان کا بدل عطا فرمایا ہے. تو آپ ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. بتانا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو کتنا مانتے تھے کہ آپ کے انتقال کے بعد جب دوسری خواتین, دوسری ام المؤمنین, دوسری جو ہے ازواج آپ کے عہد میں آئیں تب بھی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی جو محبت تھی وہ بے پناہ قائم رہی. اور حضرت عائشہ کی دوسری روایتیں فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک میں بخاری شریف میں موجود ہے. فرماتی ہے مجھے حضور کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے بھی اتنی غیرت نہیں آئی, اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ الکبریٰ سے آیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کی دیگر ازواج میں مجھے اتنا رشک کسی سے نہیں آیا, اتنی غیرت کسی سے نہیں آئی جتنا رشک اور جتنی غیرت مجھے خدیجہ الکبریٰ سے آئی.
فرماتی ہیں وما رأيتها، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، اس کے باوجود مجھے غیرت آئی، ولكن كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ذکرها، یہ غیرت کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بہت کیا کرتے تھے، بہت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، انتقال کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی سب سے زیادہ ذکر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا زبان پر رہتا تھا۔ اور کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حال یہ تھا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، جب کبھی حضور بکری ذبح کرتے، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، تو اس کے اعضاء کو، بکری کے اعضاء کو کاٹ کر الگ الگ کرتے، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِیجَہ، پھر اس اعضاء کو، ان اعضاء کو حضرت خدیجہ کی دوستوں اور سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ یہ محبت کا یہ انداز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ، بسا اوقات حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ان سے کہتی تھی كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے خدیجہ کے علاوہ، آپ ہمیشہ ذکر جو ہے خدیجہ کا کرتے رہتے ہیں، حضرت خدیجہ کا۔ فَيَقُول إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، ہاں وہ بہت پاک باز خاتون تھی، وہ بہت پاک باز خاتون تھی، كَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، میری اولاد ان سے ہے، میری اولاد ان سے ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بدن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہیں، حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد، حضرت فاطمہ زہرا، تمام اولاد، حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب کے سب سرکار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بدن مبارک سے ہیں۔ حضور کی تمام اولاد، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا خیر النسائها مریم و خیر النسائها خدیجہ، عورتوں میں سب سے بہتر عورت مریم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے بہتر میری خدیجہ ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے ان کا مقام و مرتبہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری حدیث پاک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بخاری شریف کی بیان کروں، اور اس کے بعد میری گفتگو یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اتا جبریل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبریل امین حضور کی خدمت میں آئے، حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے، فقال، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حاضی خدیجہ قد آتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، یا رسول اللہ یہ جو آ رہی ہیں خدیجہ ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، ان کے ہاتھ میں ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو حضرت خدیجہ کا انداز کتنا پسند ہے، حضرت خدیجہ کا انداز کتنا پسند ہے۔ ظاہر ہے فرشتہ پیغام لے کر آ رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں نا وہ اللہ کی اذن اور مرضی سے ہو رہی ہیں۔ فرشتہ حضرت خدیجہ کے وجود کو مسعود بتا رہا ہے، اور حضرت خدیجہ کے آنے کے انداز کو وہ بھی کوٹ کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ امت میں خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ عنوان فرشتوں کا عنوان ہے، ان کا ذکر فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کے انداز حیات کو فرشتے ان کے انداز حیات کو بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ بہرحال حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو آ رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں برتن ہے، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، جب وہ آپ کے قریب آ جائیں تو انہیں ان سے فرما دیں کہ ان پر اللہ تبارک، ان کا رب، من ربہا، سبحان اللہ، من ربہا فرمایا، ان کا رب، اللہ اکبر۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کو بتایا جا رہا ہے، ان کا رب کہہ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کا رب انہیں سلام کہتا ہے،
حضرت خدیجہ کبریٰ کے لیے جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کے قریب آ جائیں تو آپ ان سے بتا دیں کہ ان کا رب انہیں سلام کرتا ہے اور میری طرف سے بھی سلام پیش کر دیں۔ خدیجہ کبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں خدا سلام فرماتا ہے، جنہیں رب سلام بھیجتا ہے اور فرشتے سلام بھیجتے ہیں، روح الامین سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد جبریل امین نے کہا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ۔ یا رسول اللہ انہیں بشارت دے دیں، حضرت خدیجہ کبریٰ کو بشارت دے دیں جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل تیار ہے، جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایسا محل ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، نہ اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا خدیجہ کبریٰ ام المومنین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ان کی جگہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بہت محبوب رکھتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب رکھنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کے لیے قربان کر دی تھی، دین کے لیے قربان کر دی تھی، اپنے مال سے، اپنے ذات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں جسے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہماری خواتین کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور دین کے تئیں اپنے اندر حضرت خدیجہ کبریٰ جیسا جذبہ پیدا کریں، ان کے جذبے کا صدقہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا بدل سکتی ہے، انسان بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت خدیجہ کبریٰ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال وصال 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال 65 برس کی عمر میں ہوا۔ رمضان مبارک کی 10 تاریخ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت المعلیٰ میں انہیں دفن فرمایا، اپنے ہاتھ سے آپ قبر شریف میں اترے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ کبریٰ کو دفن فرمایا۔ تدفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کو ہزارہ سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ظاہری و باطنی فیوزات سے ہم سب کو سرشار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین جو لوگ سن رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ کے فیوز ظاہری اور باطنی سے سرشار فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔